بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہجرت کے 10ویں سال کے واقعات میں سے سب سے مشہور اور بڑا واقعہ وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہ پہلا حج فرمایا 10ویں سال ہجرت کے، اور اپنی مبارک زندگی کا یہ آخری حج تھا۔ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے اخیر میں یہ ارادے کا اظہار فرمایا کہ حج کے لیے جانا ہے، اور یہ خبر قبائل عرب کے اندر پھیل گئی، اور لوگ جوق در جوق وہ کھینچے چلے آئے مدینہ طیبہ کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے لیے اپنی تمام ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ ساتھ چلیں، اور بیہقی کی روایت کے مطابق تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حج کے لیے۔ اور آپ علیہ السلام کی سفر میں سواری تھی اونٹنی قصوہ نامی، اور قربانی کے لیے آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ لیے اپنی قربانی کے لیے، اور مدینہ طیبہ سے باہر نکل کے ذوالحلیفہ میں آپ علیہ السلام نے احرام باندھا۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی۔ احرام سے پہلے تو لگا سکتے ہیں نا، بھلے وہ خوشبو احرام باندھنے کے بعد بھی باقی رہے، لیکن احرام باندھ لینے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، تو وہ پہلے خوشبو انہوں نے لگائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے احرام باندھا اور 2 رکعت پڑھی اور تکبیر پڑھی، تلبیہ پڑھا، اور پھر وہاں سے آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے باہر زیتوا کے مقام پر آپ علیہ السلام نے جو ہے غسل فرمایا ہے، اور پھر تقریباً 10واں سال تھا ہجرت کا، اور 4 ذوالحجہ کو آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو مکہ مکرمہ تشریف لا کر آپ علیہ السلام نے پہلے عمرہ فرمایا۔ عمرے کے لیے آپ علیہ السلام مطاف میں تشریف لائے، حجر اسود کا بوسہ لیا، اور پھر طواف شروع کیا۔ پہلے 3 چکر لگائے جن میں رمل کیا، اور بعد والے 4 چکروں میں آپ علیہ السلام عمومی چال پر ہی چلے۔ اور ان چکروں کے اندر آپ علیہ السلام کبھی تو ایسا کرتے کہ اپنی چھڑی کو حجر اسود کی طرف کرتے اور اس کا بوسہ لیتے، اور کبھی آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک حجر اسود کی طرف کیا اور اس کا بوسہ لیا۔ اصل میں یہ امت کو ایک سبق دینا تھا، امت کو ایک طریقہ سکھانا تھا۔ اگر آپ علیہ السلام حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتے تو کیا حضرات صحابہ کرام راستہ نہ چھوڑتے؟ یقیناً چھوڑتے، طواف رک جاتا، صحابہ کرام فوراً راستہ آپ کے لیے بنا دیتے، تو آپ آسانی سے حجر اسود کا بوسہ لے سکتے تھے۔ لیکن اس سے پھر امت میں پیغام یہی جاتا کہ جو عمرے کے لیے آئے یا جو حج کے لیے آئے، اس کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینا وہ لازمی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں وہ تو پھر لازمی ہے۔ حالانکہ ہر ایک کے لیے اتنے بڑے مجمع میں حجر اسود کو بوسہ دینا وہ مشکل ہی نہیں، قریب ناممکن تھا۔ تو امت کے لیے آپ علیہ السلام نے آسانی فرما دی، ایک ایسا عمل کر کے دکھا دیا کہ جیسے ہونٹ حجر اسود کے اوپر رکھ کر اس کا بوسہ لینا سنت ہے، اسی طرح ہاتھ کو دور سے اس کی طرف کر کے
اپنے ہاتھ کا بوسہ لینا یہ بھی سنت ہے، حتیٰ کہ اپنی چھڑی کو حجر اسود کی طرف کر کے اس کا بوسہ لے لینا یہ بھی سنت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہیں، اور جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر وہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا زیادہ سے زیادہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم نے سنا کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تو اتنی بار بوسہ لیا، اتنی بار بوسہ لیا، تو میں نے ان سے کہا کہ جی الحمدللہ میں نے ایک بار بھی بوسہ نہیں لیا، میں نے استلام کیا، میں نے دور سے ہی ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو بوسہ دیا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو تکلیف دیے گئے بغیر میرا بوسہ لینا ممکن نہیں ہے۔ تو مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اذیت سے دوچار کرنا اور حجر اسود کے بوسہ لینے کے لیے پھر وہ عمل ثواب نہیں رہے گا بلکہ گناہ بن جائے گا۔ اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے تینوں کام کیے، تو تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ نے کر لیا تو آپ کی سنت ادا ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام طواف مکمل کر کے پھر تشریف لے گئے جو ہے صفا کی طرف، اور وہاں آیت مبارکہ پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور پھر صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں بھی ادا فرمائی، طواف کی جو 2 واجب رکعتیں ہوتی ہیں وہ وہاں ادا فرمائی۔ اب حکم تو یہی ہے کہ اگر رش نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو آپ وہاں ادا کریں، اور اگر لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو تو پھر پیچھے ہٹ کر مسجد الحرام کے اندر کسی بھی جگہ اگر آپ یہ 2 رکعتیں ادا کر لیں گے تو آپ کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن لوگ اس کے اندر بھی نہ جانتے ہوئے اور ناواقفیت کی بنا پر وہ ادھر طواف چل رہا ہے ادھر ہی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ یا ان سے ٹکرا کر گرتے ہیں جب وہ خاص طور پر سجدے میں گئے ہوئے، اور یا پھر لوگوں کو وہاں رکنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پورا مجمع پریشان ہوتا ہے، یا پھر لوگ اس کے آگے سے گزرتے ہیں۔ تو سب صورتوں کے اندر یا نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے یا گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، پیچھے ہٹ کر مسجد کے اندر یہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ صفا مروہ کی سعی کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے اپنے احرام کو کھولا نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام حج کی نیت سے اور قربانی کے جانور لے کر تشریف لے گئے تھے، اس لیے احرام نہیں کھولا۔ اور یوم الترویہ کو یعنی 8 ذو الحجہ کو پھر آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مینا تشریف لے گئے، چونکہ یوم الترویہ 8 ذو الحجہ سے جو حج کے ارکان ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اعمال حج کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مینا میں تشریف لے گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر اگلے دن کی یہ 5 نمازیں مینا میں ادا فرمائیں۔ حجاج کرام وہ میری تصحیح بھی کرتے رہے ہیں اگر میں کسی جگہ بھول جاؤں، کیونکہ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے نا وہ ان چیزوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہم تو ابھی تک حج کی سعادت سے محروم ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو مجھ سمیت حج کی سعادت سے سرفراز فرمائے اور بار بار اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں لے جائے۔ تو پھر 9 ذو الحجہ یعنی عرفہ کے دن آپ علیہ السلام میدان عرفات میں تشریف لے گئے، عرفہ کے دن۔ تو اور وہاں پھر آپ علیہ السلام نے ایک کمبل کے خیمے کے اندر قیام فرمایا۔ یہ عربوں کی یہ عادت تھی جاہلیت میں کہ وہ لوگ مینا سے عرفہ نہیں جایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عرفہ تو وہ جائے جو معمولی لوگ ہیں، ہم تو قریش ہیں، ہم تو بیت اللہ کے خدام ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں پر فوقیت دی ہے، یہ آپ پبلک کا کام ہے کہ وہ جائیں عرفات کے اندر، ہم تو
کیا کریں گے، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ منا سے چلے جاتے تھے سیدھے مزدلفہ اور وہاں قیام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جاؤ آگے اور وہیں سے ہو کر آؤ جہاں سے بقیہ تمام لوگ ہو کر آتے ہیں، تمہیں کوئی فوقیت فضیلت یہ استثناء حاصل نہیں ہے۔ اور اسی رسم بد کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے باطل فرمایا اور اس کی اصلاح کی، اور پھر آپ علیہ السلام عرفات تشریف لے گئے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ عرفات والا عمل اس قدر حج کے اندر اہم رکن ہے کہ اس کے ادا کیے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا، یہ ادا ہوگا تو حج ہوگا۔ اگر یہ ادا ہو گیا بقیہ ارکان رہ گئے تو حج ہو گیا، اگرچہ دم آ جائے گا یا کچھ اس کی تلافی کر دی جائے گی، اور اگر یہ نہ ہوا بقیہ سب ہو گئے تو حج نہیں، یہ اس قدر اہم عمل ہے۔ تو عرفات میں تشریف لے گئے اور یہ جمعے کا دن تھا، تو وہاں قیام فرمایا، اور جب سورج ڈھل گیا پھر آپ علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں پہلے جو چیز ارشاد فرمائی حمد و ثنا کے بعد وہ تو یہ تھی کہ اے لوگو، میں نے جاہلیت کی تمام رسومات کو، تمام خرافات و بدعات کو اپنے پاؤں تلے روند دیا، اب ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور جو جاہلیت کے زمانے کا تفاخر تھا، جیسے ابھی اس کی بات ہوئی، خاندانی تفاخر، حسب و نسب کا ایک دوسرے سے مقابلہ، میں فلانی قوم کا، میں فلانی قوم کا، اس کنسیپٹ کو آپ علیہ السلام نے ختم فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو یاد رکھو تم سب ایک اللہ کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، تم سب کا نسب ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے خاندان بنائے اور تمہارے قبیلے بنائے صرف تمہاری آپس کی پہچان کے لیے، کہ تم پہچان سکو، رشتہ داری کے معاملات ہیں تو اس کے لیے تمہیں سہولت رہے، آسانی رہے، ورنہ اس قومیت کو عزت کا معیار بنانا، فخر کا معیار بنانا اور اسی کی وجہ سے کسی کو عزت دینا یا کسی کو ذلیل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر، کسی کالے کو سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ کے احکامات پر زیادہ عمل کرتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوگی، اس کی عظمت زیادہ ہے، اس کے احترام زیادہ ہے نسبتاً اس کے جو کم ڈرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اپنے رب کے ہاں وہ ہے جو اس رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ ایک معیار اور پیمانہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی عطا فرمایا، اور اللہ کریم نے بھی قرآن حکیم کے اندر اسی پیمانے کا تذکرہ فرمایا۔ ہمیں بھی یہی پیمانہ اپنے لیے رکھنا چاہیے کہ صرف پہچان کی حد تک ہو اور کسی کی قوم کا تانا دے کر اس سے بات کرنا اور اس کو ذلیل کرنا، یہ وہی جاہلیت کا اثر ہے۔ اب دیکھ لیں ہمارے اس معاشرے میں بھی کس قدر ہم پر جاہلیت کے اثرات موجود ہیں، تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقوی کے ساتھ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اس کو زیادہ فوقیت حاصل ہے، اس کو زیادہ عزت حاصل ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو جب تم سے تمہارا رب پوچھے گا میرے بارے میں تو تم کیا جواب دو گے؟ تو سب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہ جواب دیں گے کہ آپ نے ہم تک اپنے رب کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اشہد
اللہم اشہد، اللہم اشہد فرمایا کہ اے اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ جس پیغام کو دے کر یا جس بھاری ذمہ داری کو دے کر آپ نے مجھے مبعوث کیا تھا میں نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اور پھر اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب قیامت تک اس کے علاوہ اور کوئی دین نہ پسند کیا جائے گا نہ قبول کیا جائے گا۔ اور اسی خطبے میں بہت ساری باتیں تھیں، ایک بات یہ بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اے لوگو جیسے یہ مہینہ یعنی ذو الحجہ کا مہینہ تھا یہ حرمت اور عزت والا ہے، اور جیسے یہ دن 9 عرفہ کا اور جمعہ کا دن تھا یہ عزت اور حرمت والا ہے، اور جیسے یہ جگہ یعنی میدان عرفات یہ عزت اور عظمت والی ہے اور حرمت والی ہے، اسی طرح انسانوں کے مسلمانوں کے اموال، ان کی جانیں اور ان کی عزتیں وہ بھی حرمت والی۔ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے، کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اس کے خون سے ہاتھ رنگے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اس کو رسوا کرے، اس کو ذلیل کرے اور اس کی عزت کی دھجیاں وہ بکھیرے، اس کی کسی کو اجازت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی خون، عزت اور مال کی حرمت کو بیان فرمایا کہ ذو الحجہ کے مہینے اور عرفہ کے دن اور میدان عرفات اور جبل رحمت، اس جگہ کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کو تشبیہ دی ہے کہ تاکہ ان لوگوں کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ اور ایک اور بات یہاں ذکر کرنے کے قابل ہے کہ 2 جہانوں کے سردار، انسانوں کے نہیں نبیوں کے بھی سردار، نبیوں کے امام، اور اللہ جل شانہ کے بعد اگر کوئی قابل احترام و عظمت ہستی ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اور ایک اونٹنی پر معمولی کجاوے کے اوپر بیٹھ کر آپ علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگو ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو، اگلے سال ہم لوگ یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں۔ تو دنیا اور آخرت ان دونوں کے شہنشاہ اعظم کا تخت کیسا تھا؟ ایک معمولی کجاوا، آپ علیہ السلام نے صرف قول سے نہیں عمل سے دنیا کے بادشاہوں کو للکار کر ایک دعوت عمل دی ہے کہ اے دنیا کے بادشاہو سادگی اپنانا، اپنی قوم کی اور اپنی عوام کی فکر کرنا، شاہی خزانے کو یا بیت المال کو اپنے عللوں تللوں پر خرچ نہ کرنا، اور عزت تو وہ ہوتی ہے جو رب دیتا ہے، چیزیں عزت نہیں دیا کرتی۔ تو 2 جہانوں کے سردار کا عالم یہ تھا۔ یہ عرفہ کا دن تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام خطبے کے بعد اذان دی گئی، ظہر اور عصر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ اکٹھی پڑھی گئیں، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مزدلفہ تشریف لے گئے، اور مغرب اور عشاء وہ ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مزدلفہ میں ادا کی گئی، اور مشعر حرام کے پاس آپ علیہ السلام ساری رات دعاؤں کے اندر مشغول رہے، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے رہے، گھنٹوں اپنی امت کے لیے مانگتے رہے۔ اور اس کے بعد مزدلفہ سے پھر آپ علیہ السلام فجر سے پہلے ہی وہ مینا تشریف لائے ہیں، اور مینا تشریف لا کر رمی جمرات کیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قربانی کی۔ 100 اونٹ تھے، کچھ اونٹ آپ علیہ السلام نے خود ذبح فرمائے، ایک روایت کے مطابق 63 اونٹ خود ذبح فرمائے، اور بقیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ ذبح فرمائے۔
اور ارشاد فرمایا کہ ان کی کھال، ان کا گوشت اور ان کی نکیل اور ان کا جھول، ہر چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کی جائے، حتیٰ کہ قصاب کو بھی مزدوری وہ ان کی کسی چیز سے نہ دی جائے بلکہ الگ سے مزدوری ادا کی جائے۔ یہی قربانی کے اصول میں سے ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عمرو بن عبداللہ ان کے ذریعے سے اپنے سر کے بال وہ منڈوائے، یعنی حلق کروایا۔ حلق بھی درست ہے، قصر بھی جائز ہے، لیکن حلق کروانے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی، اور قصر کروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ۔ تو حلق کروایا، اور پھر اپنے بال مبارک میں سے کچھ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائے، بقیہ بال لوگوں کے اندر تقسیم کروا دی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور زمزم کے کنویں پر آئے، اور وہاں لوگ پانی پلا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سب لوگ میری اتباع کے اندر پانی کے ڈول پر جھگڑنے لگ جائیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے ڈول نکال کر اس میں سے پانی پیتا۔ بہرحال آپ علیہ السلام کو پانی پیش کیا گیا، تو قبلہ کی طرف رخ تھا آپ علیہ السلام کا، کھڑے کھڑے ہی آب زمزم کو نوش فرمایا اور دعا کی، طواف زیارت کیا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام دوبارہ مینا تشریف لے آئے، اور 3 دن یہاں کنکریاں مار کر 13 کو آپ علیہ السلام دوبارہ پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور طواف وداع کے بعد پھر آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس میں مینا کے اندر بھی جب آپ علیہ السلام کنکریاں مار رہے تھے، وہاں بھی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہاں بھی بہت ساری باتیں امت کو بتائی تھی۔ وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، اے لوگوں، ہو سکتا ہے اگلے سال ہماری یہاں ملاقات نہ ہو، مجھ سے حج کے احکامات اور طریقہ سیکھ لو۔ لہذا صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا اور ایک ایک عمل کو محفوظ رکھا اور آگے امت تک امانت سمجھ کر پہنچا دیا۔ سفر سے واپسی پر غدیر خم ایک جگہ ہے، یہاں بھی آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسرا اپنے اہل بیت۔ جب تک تم ان کو لازم پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل کچھ بیان فرمائے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا دوست میں ہوں اس کے دوست حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ اصل میں اس کی وجہ یہ بھی ارباب سیر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا کام بھی کیا تھا جس کا آپ علیہ السلام نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ اس عمل سے کچھ انصار انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ بعض نے آپ علیہ السلام سے شکوہ بھی کیا کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے، جس میں آپ علیہ السلام کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، حضرت علی کو تو اس سے بھی زیادہ کا حق پہنچتا تھا، لہٰذا میرے اہل بیت کی اور میرے خاندان والوں کی عزت کرو، ان سے تعلق بنائے رکھو، اور ان کی اہمیت کو اور فضیلت کو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے واضح کیا اور بیان فرمایا۔ تو یہ تھا خطبہ حجۃ الوداع اور آپ علیہ السلام کا حج کا سفر، جو مختصر انداز میں نے پیش کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔